کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ تین جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام مطلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اسامہ، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہیں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے۔ اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر دی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، توبۃ نصوحا،